اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وحسیلا لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے نفس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے نفس کے حوالے سے جو سوچ کا کردار ہے، یعنی نفس کے لیے سوچ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، سوچ اصل میں کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ خیالات ابھرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں، تو اس کے بارے میں نے گفتگو کی تھی اور اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کر دوں گا، یا کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو صحیح سے ذرا دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو آج کی ویڈیو کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے روح کے حوالے سے۔ روح کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے کلام کیا، لیکن اس سے حاصل نہیں کیا اور کمپلیٹ اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بتا نہیں سکے۔ اور روح کیا ہے اس کے بارے میں اصل میں جو ہے وہ علماء کرام بھی اس حساب سے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھان نہیں سکے، کیونکہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اصل میں ایک قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی 85ویں آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کے بارے میں جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ روح کیا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیا مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھیت میں جا رہے تھے، تو کچھ یہودیوں نے پکار کر کہا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ روح کے بارے میں کچھ سوال کیا تھا یہودیوں نے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور دوسری روایت جو ہے جو زیادہ قوی ہے، جس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ مکہ میں آیت اتری ہے اور یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا جو سورہ کہف کے شان نزول میں، جس میں یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے 3 سوال بھیجے تھے، جس میں روح کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، پھر اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ذریعے سے یہودیوں نے کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ روح کے بارے میں فرمایا تھا۔ باقی کے 3 سوال بھی وہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، لیکن روح کے بارے میں اسپیشلی صرف یہ ایک ہی آیت جو ہے وہ بیان فرما دی تھی کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جہاں آیت اس کے شان نزول سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ کہف کے ساتھ نازل ہوئی، لیکن یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ موجود ہے، اس کے آگے اور پیچھے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی شان وہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں بیان کی جا رہا ہے، تو یہ وہاں پہ بالکل سینٹر میں آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ 80 سے لے کے اور آگے کی جو آیات ہے 87 88 تک، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یو ول فائنڈ دیٹ کہ یہ جو آیت ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن کے شان نزول اور قرآن کے جو ہے وہ حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن اس آیت کو بالکل ان آیات کے سینٹر میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر کافی عرصہ سوچنے کے بعد مجھے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ایک اصطلاح لی جاتی ہے یا استدلال کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو روح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا، ڈیٹیل میں نہیں بتایا، تو اس میں شاید وجہ یہ تھی کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی شان نزول کے بارے میں دیکھیں تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کے ذریعے سے یا ڈائریکٹلی خود سوال کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ روح اللہ کے حکم سے ہے، مگر تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کے سٹارٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے،
یعنی کہ یہ کس کے علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے علم کی، کہ یہودیوں کو جو علم دیا گیا، جیوز کو جو علم دیا گیا، یہود و نصارہ کو جو بھی علم دیا گیا وہ بڑا محدود ہے، بہت کم ہے. کیونکہ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم نازل فرمایا وہ تو قرآن ہے. اب آیت کی جو ہے وہ سینٹر میں، قرآن کے نزول کے حوالے سے آیات کے بالکل سینٹر میں آنا یہ بھی چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ شاید ایک قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں فرما رہے، یہ یہودیوں کے علم کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک اس کائنات کے مکمل علم کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کی ایک جو سمری ہے یا جو خلاصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، جو کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے احکامات کو بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کائنات اور اس کے اندر چھپی ہوئی کائناتوں کے اسرار و رموز ہے اس کے بارے میں بھی قرآن جو ہے وہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے. یعنی قرآن کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، وہ علم یہودیوں کے علم سے کہیں زیادہ ہے. تو پھر اس بات کو اس حد تک کیوں محدود کیا گیا کہ جی انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا؟ انسانوں کو تو جو علم دیا گیا ہے وہ تو قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے. ایک تو وہ ہے نا جو آپ ایکوائر علم کرتے ہیں، اس دنیا میں اسباب کے ذریعے سے آپ حاصل کرتے ہیں. ایک جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا. تو وہ جو علم ہے وہ کم علم تو نہیں ہے، وہ تو علم کافی ہے، لامتناہ علم ہے. اس کو جتنا آپ ڈگ آؤٹ کرتے رہیں گے، ڈائیو ان کرتے جائیں گے، وہ اتنے جو ہے وہ آپ کے یہ دروازے کھولتا چلا جائے گا. تو پھر یہاں پہ ہم نے روح کے معاملے کو کیوں بالکل جو ہے وہ محدود کر کے رکھ دیا کہ روح کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی کم علم دیا گیا. تو میں جب نفس کے حوالے سے ڈیٹیل اپنی جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا، جس میں بہت ساری چیزیں میں نے گونوں کے لیکچرز، پھر اس کے علاوہ ان کی بکس اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جب حوالہ جات لیے اور سرچ کیا تو میرے سامنے ایک چیز آئی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا سوچ کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک ویڈیو میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی اندر کی جو شخصیت ہے، جو انسان ہے بذات خود، انسان کی جو ذاتی چیز ہے، انسان جو ذات کے حوالے سے انسان کی بات کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر 3 مخلوقات میسر ہیں، موجود ہیں: روح، شیطان اور نفس. چوتھا انسان خود ہے. تو اب روح کے بارے میں جب تک ہمیں اتنی انفارمیشن نہ ہو کہ جس سے ہمارے لیے اس نفس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اس وقت تک ہم آگے نفس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ نفس کیا اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 85 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ روح اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو نہ مانا جائے یا نہ کیا جا سکے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی کم علم کیا گیا. اب اللہ کے امر کو سمجھیے، اللہ کا امر کیا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زبردست باتیں کی ہیں کہ ایک عالم امر اور ایک عالم اسباب، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. اب اس دنیا کے اندر بھی عالم امر تو چل رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہ عالم امر جو ہے وہ نہیں چل رہا. سو عالم امر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو حکم دیا، یعنی کن کہا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یہ عالم امر، اللہ کے حکم سے کوئی چیز وقوع پذیر ہو گئی، نافذ ہو گئی یا وجود میں آ گئی، تو دیٹ از اللہ امر. اب امر کے حوالے سے چیزوں کو ڈیٹیل میں ذرا سمجھیے کہ ہمارے انسانی شخصیت کے اندر اگر روح کے بارے میں حکم کی بات کی، روح پہلی دفعہ فرشتہ اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے. انسان کی روح جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر، انسان کے اس جسم کے اندر، اس لوتھڑے کے اندر ڈالتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے. وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، جس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، کس طرح آئی، کس طرح گئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ فرشتہ لے کے آیا. نوبڈی نوز. یہ اللہ کا حکم ہے، ہو کے رہا، صادر ہوا. پھر اس کے بعد اس روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے جسم کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر انسان اس زندگی کی جو ہے وہ
منزلیں جو ہے وہ طے کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان سوتا ہے تو پھر اس روح کو نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں لے جاتے ہیں, واللہ عالم کہاں لے کے جاتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اپنے حکم سے روح کو لے کے آیا, پھر اللہ اپنے حکم سے اس روح کو, نیند جب ہم پہ حاوی ہوتی ہے, نیند جب ہم پہ آتی ہے تو اس روح کو نکال کے کہیں لے جاتا ہے. اور پھر اللہ کا حکم ہوگا جب یہ روح ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی اور ہم اس دنیا میں یہ جو فانی جسم ہے وہ رہ جائے گا, مٹی ہو جائے گا, اور روح جو ہے وہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو روح کا ایک عالم امر یہ ہے کہ جس میں جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم کی وہ ہوئی, ہوگی اور ہو کر رہے گی. ایک عالم امر روح کے حوالے سے یہ ہے. اب اللہ کے احکامات کی ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ روح کے حوالے سے روح کب آئے گی کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے, روح کب جائے گی کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. اسی طرح کے اللہ کے احکامات جو امر ہے وہ اس پوری کائنات میں پھیلے ہوئے. اب کائنات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورج اپنے ایک اسپیشل ایک مخصوص مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا جس کے بارے میں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ, انسانوں کو نہیں پتہ. وہ کب آئے گا؟ جب وہ فنا ہو جائے گا, مشرق کی ہو جائے, مغرب سے نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے. اللہ کا حکم ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا. چاند اپنی اس پہ روش پہ ہے. انسان جسم کے اندر کس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کی دھڑکن چل رہی ہے, اس کے جو بھی معاملات جو عالم امر سے ہیں, یعنی جو احکامات ہیں, انسان کے سانس لینے کا جو حکم ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا, اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس کو نہ ماننے کا, ٹالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کے اپنے جسم کے اپنے وجود کے اوپر بھی کئی احکامات ایسے ہیں جو صادر ہیں, جن کو انسان چاہے بھی تو بدل نہیں سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے اس کو بدلنا, نہ ہی اس کو ٹال سکتا ہے. یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جن کو بالکل بھی ٹالا نہیں جا سکتا. اب آ جائیں اللہ کے دوسرے احکامات کی طرف, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اس بات کو آپ سمجھیے گا, آپ کو روح کی اصل چیز سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. میں نے بھی ذکر کیا کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی صورت ٹالے ہی نہیں جا سکتے. وہ عالم امر ہے, اس کو بالکل نہیں ٹالا جا سکتا. اس کو جو ہے وہ بالکل بھی آپ جو ہے وہ ٹال نہیں سکتے, اس سے بالکل اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. وہ من و ان آپ کو, آپ کا جسم, آپ کے معاملات خود بخود کر رہے ہوتے. موت کب آنی آنی ہے, یہ ٹالی نہیں جا سکتی, یہ حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. اب دوسرے احکامات جو انسان کے لیے ہیں, یعنی جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ مان لے یا نہ مان. نہیں مانے گا تو جب تو میرے پاس آئے گا تو میں خود تجھ سے نپٹ لوں گا. بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا یہاں پہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور ساتھ ساتھ احکامات بھی دے دیے ہیں کہ وہ ان احکامات کو چاہے مانے یا نہ مانے. یہ انسان کے اختیار میں چیز ہے. اب آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی. ایک وہ احکامات ہیں جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, جیسے کہ موت, جیسے کہ زندہ ہونا, زندگی ملنا, جسم کا بڑھنا, نشو پانا. یہ وہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جن کو بالکل کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا. انسان نہ اپنی موت کو روک سکتا ہے, نہ اپنی گروتھ کو روک سکتا ہے, کسی چیز کو روک نہیں سکتا. جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر رہے گا. کوئی حادثہ پیش آنا اس کو نہیں روک سکتا, کیونکہ یہ عالم امر کے معاملات ہیں. یہ وہ چیزیں جن کو بالکل ٹالا ہی نہیں جا سکتا. یہ اٹل احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور دوسرے وہ احکامات ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو چوائسز دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے کہ اس کو مان لے یا نہ مان. اب آ جائے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد, امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کے احکامات کے معاملے میں کہ ایک وہ عالم امر جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, ایک وہ احکامات جو انسان اپنی مرضی سے چاہے نہ مانے, ماننا چاہے تو مان لے. تو یہ اختیار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے. اب روح ہمارے جسم میں موجود ہے. اب جب روح ہمارے جسم میں موجود ہے, ایک تو اس کا کام ہے آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرنا, انرجی فراہم کرنا. اٹس لائک اے کمپیوٹر. آپ کا باڈی ایک کمپیوٹر ہے. لائک کمپیوٹر میں آپ دیکھیں مین چیز اس کی ہوتی ہے پاور سپلائی. پاور سپلائی نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کریں وہ سٹارٹ ہی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور پاور سپلائی اگر خراب ہو جائے اور آپ اس کو بجلی لگائیں تو اس میں کرنٹ تو ضرور موجود رہتا ہے, لیکن وہ چلتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر اس کی جان جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے.
لیکن آپ کی پاور سپلائی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پاور سپلائی موجود ہے ایک سسٹم کے اندر, کمپیوٹر کے اندر, لیکن پاور نہیں ہے. پاور کیا ہے؟ وہ بجلی ہے, الیکٹریسٹی ہے. جب وہ الیکٹریسٹی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپنے ورکنگ میں آ جائے گا, کام کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح روح انسانی جسم کے اندر ایک سپارک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا جو ایک تحفہ ہے, جو انسان کے اندر, اس جسم کے اندر اس زندگی کو چلانے کا جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے. یہ وہ الیکٹریسٹی ہے, یہ وہ بجلی ہے, یہ وہ سپارک ہے جو انسان کی لائف کو زندہ رکھتا ہے. جب تک یہ الیکٹریسٹی انسان کو ملتی رہے گی وہ انسان زندہ رہے گا. جیسے ہی اس کو مکمل طور پہ کھینچ لیا جائے گا تو بالکل ختم ہو جائے گا. ناؤ یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ روح کا ایک کام کیا ہے, آپ کے اندر ایک انرجی کو جو ہے وہ انرجی کی سپلائی جاری رکھنا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ چلتا رہے اور آپ زندگی میں جو ہے وہ جیتے ہنستے بستے کھیلتے رہے. اب دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے, ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اللہ کے احکامات, وہ چیز انڈرسٹینڈ کیجیے. اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کو سب پتہ ہے کہ کسی بھی ایک اسپیسیفائڈ انسان کے ساتھ زندگی میں کیا معاملات پیش آنے ہیں. لائک میرے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں, آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ فلانے دن, فلانے وقت پہ, فلانے موڑ پہ, فلانی جگہ پہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اور اس کو اس طرح کی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی. انڈرسٹینڈ کیجیے گا, اللہ کو سب پتہ ہے کہ میرے ساتھ کسی شخص کے ساتھ کسی بھی جھگڑے میں, کسی بھی معاملے میں, کسی بھی آرگومنٹ میں کسی چیز کی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی تو وہ گائیڈنس کہاں سے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, مکمل بنایا, پھر اس کو اس کی راہ سجائی. راہ کون سی سجائی؟ سیدھی راہ سجائی. سیدھی راہ کہاں سے سجائی جاتی ہے؟ سیدھی راہ انسان کے اندر سے سجائی جاتی ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان جب کسی ڈسکشن میں ہوتا ہے یا کسی گناہ کی اس میں کوئی گناہ کا موقع اس کو میسر آتا ہے, کسی بھی حوالے سے کوئی بھی گناہ, تو وہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے ایک لائٹ سی آواز آتی ہے, بالکل دھیمی سی لیکن بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتی ہے. ہلکی سی آواز ہوتی ہے لیکن لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتی ہے. آواز آتی ہے کہ نہیں بندہ یہ غلط ہے, چاہے انسان کافر ہے لیکن اس کے اندر سے آواز ضرور آئے گی کہ یار یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ گناہ ہے, یہ سن ہے یا رونگ ہے. گناہ کو بھی چھوڑ دیں, رونگ ہے, یہ آواز ضرور آتی ہے ہر انسان کے اندر سے. تو وہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی روح کے اندر رکھی ہوئی ہے. یعنی روح آپ کے ساتھ جو چیزیں انوالو کرتی ہے, جو آپ کا آؤٹر انوائرمنٹ ہے, آؤٹر انوائرمنٹ میں جس قسم کے بھی معاملات آپ کو پیش آ رہے ہیں, ان معاملات کے لیے جہاں جہاں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, آپ کا ضروری نہیں ہے آپ مسلمان ہو, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, کسی بھی دین سے آپ کا تعلق ہو, لیکن آپ کے اندر سے آواز ضرور آئے گی کہ یار یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جو چیز صحیح کو ڈیفائن کرتی ہے وہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی روح کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے. وہ روح آپ کو بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اب آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا آپ نے کہ روح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز, جو معاملات, جس طرح کے معاملات آپ کے پیدائش سے لے کے آپ کی موت تک جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ پیش آنے ہیں, آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہونے ہیں, ان تمام معاملات کے حوالے سے آپ کی جو رائچسنس کی آواز ہے, جو رائٹ آواز ہے, جو صحیح کی آواز ہے, جو صاف آواز ہے, جو اچھائی کی آواز ہے, وہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کی صورت میں انسٹال کر دی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے تو نہیں آپ کو کہیں گے, تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے گائیڈ لائن جو ہے وہ دیتے رہیں گے. یعنی جو راہ سجائی جاتی ہے, سیدھی راہ, وہ انسان کی روح کے ذریعے سے انسان تک پہنچائی جاتی ہے. بجائے مطلب کسی دین کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, میں ابھی صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک عام ہیومن بینگ کو اندر سے جو سیدھی راہ پہنچائی جاتی ہے وہ روح کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. روح آپ کو راستہ دکھاتی ہے. تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئی. اب روح اللہ کے احکامات کا کام کرتی ہے. روح جو ہے اللہ کے احکامات آپ تک پہنچاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سچویشن کے معاملے میں جو ابھی آپ کو پیش آئی ہے, یا جو گناہ آپ کرنے لگے ہیں, یا جو گناہ آپ
سرزد آپ سے ہونے والا ہے، تو اس گناہ کے بارے یا ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے، یہ بتا دیتی ہے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حکم ہے جو آپ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کے ذریعے سے پہنچا دیتے، اور وہ حکم اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اب اسی طریقے سے دیکھ لیں نا، قرآن میں کتنے سارے احکامات موجود ہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، کئی لوگ نہیں مانتے ہی نہیں ہے، مانتے بھی ہو تو اس کو پورا عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو ماننے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے حکم کو مان لیا اور بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ تو اسی طرح روح جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ روح انسان کے اندر کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ دوسری چیز، اب یہ آیت 85 بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے جو آیات ہیں ان کے بیچ میں جب آئی ہے، قرآن کے نزول کے حوالے سے جو آیات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ قرآن تم سے لے جائیں، تو ان چیزوں کے بارے میں اب جب یہ آیت بالکل سینٹر میں آئی ہے ان آیات کے بیچ میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب روح سینٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہے جو ریویلیشن کا علم ہے وہ باہر سے آپ کو مل رہا ہے، تو روح سے طاقتور ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن اس روح کو گھیر لے گا، انسان کی روح کو اگر قرآن گھیر لے گا، یا ہم اپنی روح کو قرآن سے گھیر دیں گے، تو یہ بہت طاقتور ہو جائے گی، انتہائی طاقتور ہو جائے گی، کہ یہ شیطان کے کسی بھی حملے کو جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے وہ پنپنے نہیں دے گی، سامنے نہیں آنے دے گی، اس کو بالکل کچھ کرنا ہی نہیں دے گی۔ تو یہ اصل میں روح کا کام ہے۔ روح کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ روح کو طاقت ملتی ہے قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ کے احکامات سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، کیونکہ یہ ڈیزائن ہی ان احکامات کے لیے کی گئی ہے۔ اور یہ ان آیات کے بیچ میں اس آیت کو رکھنے کا مطلب بھی یہی ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر روح کو آپ نے طاقت پہنچانی ہے تو وہ قرآن سے پہنچے گی، اور قرآن ہماری روح کے لیے مکمل غذا کا کام کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو روح کے حوالے سے ایک سرسری سی ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی ہے، تھوڑی سی تفصیل، لیکن اس کی بہت تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے، مختلف عوامل میں، مختلف واقعات پہ اور مختلف مواقعوں پہ انشاءاللہ ہم چیزوں کو کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے یہ چیز ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ روح کا مقام کیا ہے۔ روح کا مقام بستی کہاں ہے کہاں، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی ملے گا۔ جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا 85 سورت اور اس کے آس پاس جو ہے وہ قرآن کا ذکر کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسی جگہ پہ ملے گی جہاں آپ کو قرآن ملے گا۔ اس کا مقام بھی وہی ہے، اس کی رہائش بھی وہی ہے جہاں بھی آپ کو قرآن ملے گا۔ تو قرآن کی رہائش کیا ہے؟ قرآن کی کون سی جگہ ہے؟ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ روح انسان کے قلب میں ہے اور قرآن نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ روح آپ کے قلب میں بستی ہے، دل میں بستی ہے، اور دل سے ہی آپ کو جو ہے وہ پوری گائیڈ لائن دیتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد قلب کے حوالے سے کہ دلوں کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں۔ تو قلب کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ قلب کے بارے میں بات کرتے ہیں، دل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے روح کی ڈیفینیشن، روح کے معاملات آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے، جو کہ ہمارے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کے سوچ کے حوالے سے بتایا سوچ کیا ہوتی ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو روح کے حوالے سے ڈیفائن کر دیا کہ روح کیا ہوتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، کہاں موجود ہوتی ہے، اور اس کو پاور کہاں سے ملتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو ڈیفائن کر دی گئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شیطان کے حوالے سے بات کریں گے کہ شیطان انسان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیویئر رکھتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نفس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، کیونکہ جب یہ تینوں چیزیں سوچ، روح، شیطان اور نفس، یہ چاروں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، تو جو ہے وہ نفس سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اپنی شخصیت کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔